رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یا ودودو یا سلاموں کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ پاک ایسے اسم اعظم ہے کہ بہت جلد اثر کرنے والے یہ وظیفے ہیں، بہت اثر جلد کرنے والا، اور ایسا ہے کہ جس کے لیے بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی محبت میں تڑپے گا۔ یہ ایک ایسے اسماء اعظم ہے، لیکن کوشش کریں ان کو شرائط کے ساتھ کریں۔ بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچیں گے یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈکاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں جائز مقصد کے لیے کریں، اور ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ جائز کام کے لیے وظیفے ہوتے ہیں، ناجائز کے لیے نہیں ہوتے۔ جائز مقصد کے لیے وظیفے کریں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار جہاں پاک محبت ہے، صاف محبت ہے، وہ روٹھے ہوئے ہیں، جائز محبت کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ اور آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو انسان کا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو، بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی سانس نکل سکتی ہے۔ تو کوشش فرمائیں یار جائز مقصد کو سامنے رکھیں، جائز مقصد کے لیے کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، بس وہ رب بھی ہے مشکلات کو ٹالنے والا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 اوقات ایسے ہیں کہ ان 5 اوقات میں جو جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا صبح کے ٹائم جب دیسی مرغا اذان دیتا ہے، آپ جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوگی۔ تیسرا فرض نماز کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ 5واں اذان کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں یار قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ کوشش فرمایا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور یہی صدقہ جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، یہ وہ شرائط ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، یہ وہ شرائط ہیں۔ کوشش فرمائیں۔
اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوشش فرمائیں نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب سونے کا وقت آتا ہے سونے سے پہلے یاد رکھیے گا جب وظیفہ کریں گے اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی صبح تک. جب سونے کا وقت ہو اس وقت وضو کریں, وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں, 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف اور سورۃ الضحیٰ 41 مرتبہ, اور دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور سورۃ الضحیٰ 21 مرتبہ پڑھ کر جب سلام پھیریں گے, سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. پھر 541 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودود یا سلام ہو. اس شخص کا تصور کر کے, تصور میں جناب علی آپ نے دم کرنا ہے. 541 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تصور میں دم کر کے آپ سو جائیں. پھر کسی سے بات نہیں کرنی صبح اٹھتے وقت. پھر نماز صبح کی پڑھ کر 101 مرتبہ انہی الفاظوں کو پڑھنا ہے. ظہر کی نماز کے بعد 201 مرتبہ انہی الفاظوں کو پڑھنا ہے. عصر کی نماز پڑھ کر 301 مرتبہ ان الفاظوں کو پڑھنا ہے. اور مغرب کی نماز کے بعد 401 مرتبہ ان الفاظوں کو پڑھنا ہے. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد وہی روٹین. اسی طریقے سے 2 سے 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ان الفاظوں کو پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز مشکل ترین کام جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں منہ بھی نہیں لگاتا, دور دور بھاگتا ہے, میں کہتا ہوں سخت ترین انسان کے لیے آپ اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز سخت ترین دل بھی نرم ہو کر آپ کے قدموں میں گرے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.